بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اردو کہانیوں میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور حیران کن پرورش کے بارے میں۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ بہت ہی دلچسپ اور معجزانہ ہے۔ نمرود بن کنعان ایک ظالم جابر حکمران تھا۔ یہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا، کاہن اور نجومی اس کے درباری وزیر تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور پھر اس کی روشنی کے سامنے تمام سورج چاند ستارے ماند پڑ گئے اور بے نور ہو گئے۔ نمرود بہت پریشان ہوا، صبح ہی دربار لگا کر نجومیوں کو اس کی تعبیر بتانے کا کہا۔ نجومیوں نے کہا، اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اور اس ملک کے زوال کا سبب بنے گا۔ جیسے ہی نمرود نے یہ تعبیر سنی، اس نے تمام دنیا سے مزدور اور کاریگر اکٹھے کیے اور اپنی سلطنت میں 2 بڑے ہال تعمیر کروائے، جس کی دیواریں 50 گز لمبی بنائی گئیں۔ پھر دوبارہ نجومیوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اسی مہینے وہ بچہ شکم مادر میں آئے گا۔ نمرود نے فوراً ایک محکمہ بنا دیا اور شہر کے تمام مردوں کو ایک حال میں عورتوں کو منتقل کر دیا اور ہم بستری کرنے والے کے لیے سزائے موت کا حکم دیا۔ سپاہی ان کی نگرانی کے لیے مقرر تھے۔ مردوں اور عورتوں کو ان بڑے کمروں سے نکلنے کے لیے مختلف اوقات کار مرتب کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق یا آزر تھا، جو مذہبی پیشوا تھے اور بت بیچا کرتے تھے۔ چنانچہ ان تمام مذہبی پیشواؤں کو اجازت تھی کہ وہ عورتوں میں جا کر تبلیغ کر سکیں۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات آزر عورتوں کے کمرے کی طرف گئے اور اپنی بیوی سے شب گزاری کی، جس سے حضرت ابراہیم شکم مادر میں تشریف لے آئے۔ جب نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ بچہ شکم مادر میں آ چکا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ حکم دیا، جس بھی عورت کا پیٹ نظر آئے اسے فوراً قتل کر دو۔ سپاہی صبح و شام عورتوں کے کمروں میں جاتے، چھان بین کرتے۔ ابن کثیر اور ابن خلدون میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم کی والدہ کی عمر کافی کم تھی، جس کی وجہ سے ان کا حمل ظاہر نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حمل چھپا دیا۔ جب حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئیں، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور وہیں پر آپ رہنے لگے۔ آپ کی والدہ روزانہ اس غار نما تہ خانے میں آتی، آپ کو دودھ پلاتی اور دروازے کو پتھروں سے بند کر کے چلی جاتی۔ نمرود کو جب پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ اپنی فوج لے کر خود نکلا اور اپنے شہر کا ہر ایک کونا چھان مارا، مگر اسے کوئی بھی نومولود بچہ نہ ملا۔ خدا کی قدرت کہ اللہ پاک نے اس غار کو تمام لوگوں سے چھپائے رکھا۔ آپ کی والدہ جب آپ کو دودھ پلانے آتی تو یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی ہوئی ہے اور اس انگلی سے دودھ نکل رہا ہے۔ آپ بہت جلدی بڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کرواتے تھے اور ہمارا یہ مقصد تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں سے شامل ہو جائیں۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے اور میں گمراہ لوگوں میں شریک نہ ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں تو پوری طرح یکسو ہو کر
اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر، ختنہ، قربانی، بالوں کی سفیدی اور مہمان نوازی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابو الانبیاء، امام الناس کا لقب دیا۔ ابو الانبیاء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبر آپ کی ہی اولاد سے ہوں گے۔ بے شک حضرت ابراہیم 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت، یہودیت کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جو اردو کہانیوں کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔